مسلمین داماد پیغمبر جامع القرآن مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج کے خطبہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں اللہ کے ہاں، پاک پیغمبر کے ہاں اور صحابہ کرام کے ہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، عرش الہی سے اللہ نے سلام بھیجے، پاک پیغمبر کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت کئی دفعہ ملی۔ اس سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے۔ آج کے خطبہ میں انہی کی شان بیان ہوگی، قرآن کریم کی روشنی میں اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے پیغمبر بولتے نہیں جب تک کہ اللہ نہ بلوائے۔ پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، ہم وحی کرتے ہیں، پیغمبر اس پر عمل کرتے ہیں۔ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر کے لب نہیں ہلتے جب تک کہ ہمارا حکم نہ ہو۔ حکم اللہ کا ہوتا ہے، زبان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چھٹی یا ساتویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ ایک مل جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور ایک بیٹا بی بی ماریہ سے۔ پیغمبر کی پہلی بیٹی کا نام زینب ہے، اللہ نے پہلے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام قاسم ہے، اس لیے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ بیٹی عطا فرمائی، نام زینب رکھا، پھر بیٹی عطا فرمائی، نام رقیہ رکھا، پھر بیٹی عطا فرمائی، نام ام کلثوم رکھا، پھر بیٹا عطا فرمایا، نام طیب طاہر رکھا، عبداللہ رکھا، پھر بیٹی عطا فرمائی، نام فاطمہ الزہرا رکھا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح اپنے سگے چچا ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ کیا۔ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی۔
آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اپنے دشمن ہو گئے۔ سگے چچا ابو لہب نے اپنے بیٹوں عتبہ کو، عتیبہ کو کہا محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ سگا چچا ہے ابو لہب، سگا چچا، بیٹوں کو حکم دیا نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ انہوں نے میرے پاک پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب کا نکاح ابو العاص کے ساتھ کیا۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کہتے جایا کرو ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سامنے سے عثمان غنی کا گزر ہوا۔ محبوب نے فرمایا عثمان ادھر آؤ۔ عثمان جس نے کلمہ پڑھنے سے پہلے پوری زندگی میں واش روم کے اندر کبھی ننگے نہیں نہائے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے کہ عرب کی کنواری لڑکیوں میں اتنی حیا نہیں جتنی حیا میرے عثمان میں ہے۔ عثمان کوئی معمولی آدمی نہیں، اور چلتے چلتے اللہ کے پاک پیغمبر اپنے حجرے میں بے تکلف سہارا لگا کے لیٹے ہوئے، اور ہر آدمی، ہر شخص مرد ہو یا عورت اپنے گھر میں بے تکلف ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو اپنے گھر میں بے تکلف ہوتا ہے۔ لیڈیز ہے سر پہ کپڑا نہیں، کوئی بات نہیں، کپڑے کہاں جا رہے کوئی بات نہیں، اپنا گھر ہے۔ مرد کیسے بھی لیٹے ہو اپنا گھر ہے۔ پھر گھر میرے پیغمبر کا ہو جسے میرے محبوب نے جنت کا ٹکڑا کہا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ وہ صرف جنت کا ٹکڑا ہی نہیں، 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 فرشتے شام کو میرے پاک پیغمبر پر حاضری دیتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کھجور کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، یوں ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے، اور چادر یوں ہٹی ہوئی ہے، پنڈلیاں ننگی ہیں، محبوب لیٹے ہوئے، بے تکلف لیٹے ہوئے۔ دروازے پر کسی نے دستک دی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے کہا اللہ کے محبوب کوئی دروازے پر آیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، سامنے ابا ابو بکر کھڑے ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہے اللہ کے محبوب میرے ابا آئے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا آنے دو۔ پیغمبر کا ایک ایک کام امت کے لیے سبق ہے۔
آپ بھی یا آپ کی عورتیں بھی گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دیں، اجازت دینے سے پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے لیا کریں۔ فلاں آیا ہے، آنے دوں، اپنے شوہر سے اجازت لے لیا کریں۔ ابا ابو بکر آئے ہیں، محبوب نے فرمایا آنے دو۔ ابو بکر آئے، سلام کیا، بیٹھ گئے، خیر خیریت پوچھی اور محبوب لیٹے رہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے جا کے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا میرے چچا عمر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے محبوب عمر آئے ہیں۔ فرمایا ہاں عائشہ آنے دو، دروازہ بند کیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا اللہ کے محبوب عثمان آئے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا عائشہ عثمان کو روک دو۔ توجہ کرنا، ابو بکر آئے، فرمایا آنے دو، عمر آئے، آنے دو، عثمان آئے، روک دو۔ پیغمبر نے اپنی چادر بھی ٹھیک کر لی اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور چادر صحیح کرنے کے بعد کہا عائشہ ابھی آنے دو، اب آنے دو۔ ام المومنین فرماتی ہے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، میرا ابا ابو بکر آیا، آپ لیٹے رہے، چچا عمر آئے، آپ لیٹے رہے، عثمان آئے، آپ نے چادر بھی ٹھیک کر لی اور صحیح ہو کر بیٹھ بھی گئے، پھر اجازت دی۔ اللہ کے محبوب ایسا کیوں؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتے اس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد حیا کیوں نہ کروں؟ یہ عثمان، سبحان اللہ، جب عثمان نے اپنا ہاتھ میرے پاک پیغمبر کے ہاتھوں میں دیا تو پھر اس ہاتھ سے عثمان نے کبھی بغل میں یا زیر ناف خارش نہیں کی۔ یہ ہاتھ محبوب کے ہاتھوں کو لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی اپنے ملازمین میں سے کسی کو جھڑکا تک نہیں، یہ عثمان ہے۔ اور معاشرے میں اور آپ، اللہ نے ہر انسان کو ذہن دیا ہے، اچھائی برائی ہر شخص جانتا ہے۔ میں اور آپ، ہم میں سے کوئی شخص اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے جس لڑکے سے منسوب کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، اس کے دوستوں سے پوچھتے ہیں، اس کے محلے والوں سے پوچھتے ہیں، اس کی سوسائٹی سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کیسے ہیں، وہ لڑکا کیسا ہے، تو بتانے والے بتاتے ہیں، اس کے دوست کہتے ہیں، اس کے محلے والے کہتے ہیں لڑکا تو شریف ہے لیکن غریب ہیں۔ کہا نہیں، غربت کی کوئی بات نہیں، کسی فیل میں تو نہیں ہے، کسی فیل میں تو نہیں۔ تو لوگ بتاتے ہیں، محلے والے بتاتے ہیں، اس کی سوسائٹی والے بتاتے ہیں نہیں، کسی فیل میں نہیں ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے ڈے نائٹ اس کے ساتھ گزرتے ہیں، ہے غریب، نمازی آدمی ہے، نیک لڑکا ہے، کسی فیل میں نہیں ہے، بس غریب ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، مزدور ہے، کوئی بات نہیں، غریب صحیح لیکن کسی فیل میں نہیں ہے۔ جب میرا اور آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے پھر ہم اپنی بہن بیٹی کی نسبت اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ایمان والو، تجھے اور مجھے اللہ نے اتنی عقل دی ہے
کہ ہم اپنی بہن بیٹی کے لیے اپنے جو داماد ہونے والے داماد میں اتنی چھان بین کرتے ہیں، اتنی اس کی سوسائٹیوں سے معلومات لیتے ہیں، جب ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے ہم اپنی بہن بیٹی کی نسبت اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ کیا اتنی سمجھ بوجھ کملی والے پیغمبر کو نہیں تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی ایک بیٹی رقیہ دے دی، وہ فوت ہوگی، دوسری بیٹی ام کلثوم دے دی؟ کیا پیغمبر کو عثمان کے بارے میں معلوم نہیں تھا؟ کیا عثمان کے اوپر میرے پیغمبر مطمئن نہیں تھے؟ یہ رشتہ، عثمان کا رشتہ پیغمبر کی بیٹی رقیہ کے ساتھ پیغمبر نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ میرے محبوب نے فرمایا عثمان ادھر آؤ، عثمان آ گئے۔ میرے پاک محمد نے کہا، میرے پاک پیغمبر نے کہا، کملی والے نے کہا، عثمان مجھے رب کا حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں۔ عثمان کہتے ہیں میں مسکرایا، پیغمبر کے گھر میں میری نسبت، اس سے بڑی نسبت کیا ہوگی؟ اللہ کے محبوب میں حاضر، میں حاضر۔ محبوب نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان کے ساتھ خود پڑھایا، خود نکاح پڑھایا، شادی ہو گئی۔ پیغمبر کی بیٹی حضرت رقیہ دلہن بن کر حضرت عثمان کے گھر میں چلی گئی۔ پھر ایک موقع آیا، جنگ کا اعلان ہوا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صحابہ کرام لٹے پٹے مکے سے مدینہ طیبہ آئے ہیں۔ کسی کے پاس رہنے کا گھر ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، لٹے پٹے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں۔ اور مدینہ والوں نے اپنے دل کھول دیے، اپنے دروازے کھول دیے، اور مدینہ والوں نے اعلان کیا، جو صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے انہیں مہاجر صحابہ کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ کے رہنے والے صحابہ کرام تھے انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ انصار نصرت سے ہے، نصرت کا معنی ہے مدد کرنا، تعاون کرنا۔ اتنی مدد کی کہ اللہ کے محبوب میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، انہیں کہو کہ نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لیں۔ ایک صحابی نے کہا میرے پاس 2 مکان ہیں، میں ایک مکان دیتا ہوں۔ ایک نے کہا میرے پاس کھجوروں کے 2 باغ ہیں، میں ایک باغ دیتا ہوں۔ دل کھول دیے۔ مکہ کے کافروں اور مشرکوں کو یہ بات راس نہ آئی کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں چین لینے نہیں دی تو یہ مدینہ میں جا کے سکون کی زندگی کیوں گزاریں گے؟ ان کو یہ برداشت نہ ہوا۔ اعلان جنگ ہوا، اعلان جنگ ہوا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں مہاجر صحابہ کو، انصار صحابہ کو جمع کیا اور بتایا کہ ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب، مکے کے بڑے بڑے سردار مدینہ طیبہ پر فوج کشی کر رہے ہیں، ہمیں بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے پاک پیغمبر مشورہ لے رہے ہیں۔ مہاجر اور انصار صحابہ کرام نے کہا اللہ کے لاڈلے، شہر سے باہر چلتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں ان سے،
اور ان میں کچھ لوگ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا اور تھے کفار کے ساتھی، جنہیں منافق کہا جاتا ہے، وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہم تو یہاں مدینہ شہر میں رہ کر اپنا دفاع کریں گے۔ اور آپ نے سنا نا کہ جنگ بدر میں لڑنے والے 313 تھے، لڑنے والے 180 تھے، لڑنے والے صحابہ کرام 180 تھے، تو 33 تو وہ بوڑھے اور وہ بچے جنہوں نے پاؤں کی ایڑیاں اوپر اٹھا کر اپنے آپ کو جنگ میں شریک کیا، تب جا کر یہ تعداد 313 بنی۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا ان میں، جان دینے کی باری آئی، سب سے آگے، سب سے آگے۔ اور اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں ہاں بھائی تم بتاؤ، ابو بکر تو بتا، عمر تم بتاؤ، علی تم بتاؤ، بلال تم بتاؤ، فلاں فلاں تم بتاؤ، کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب، مکے میں تو آپ نے ہمارے ہاتھ کو روک کے رکھا، مکے میں آپ نے ہمارے ہاتھ کو روک کے رکھا، انہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ نے کہا لڑنا نہیں، آپ کو پتھر مارے، آپ نے کہا لڑنا نہیں، آپ کے جسم اطہر پر ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی پھینکوائی، آپ نے کہا لڑنا نہیں، شاب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر آپ کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ نے کہا لڑنا نہیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، آپ نے کہا لڑنا نہیں، انہوں نے صحابہ کرام پر ظلم کیا، آپ نے کہا لڑنا نہیں، انہوں نے حضرت یاسر کو ذبح کیا، آپ نے کہا لڑنا نہیں، انہوں نے بی بی سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیا، آپ نے کہا لڑنا نہیں۔ یاد ہے نا کہ بلال کو انگاروں پر لٹایا گیا تھا، آپ نے کہا لڑنا نہیں۔ اللہ کے محبوب، اگر آج اللہ کا حکم آ ہی گیا ہے لڑنے کا، تو پھر آج ہم اپنے ہاتھ دیکھیں گے، ہم ساری قضائیں ادا کر دیں گے۔ اور بلال بڑے خوش، مجھے امیہ نے یوں مارا، مجھے امیہ نے یوں مارا، امیہ نے یوں مارا، لڑنے کا آج مزہ آئے گا۔ بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور کہہ رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، آج لڑنے کا مزہ آئے گا۔ اللہ کے محبوب، اگر اللہ نے حکم دے ہی دیا ہے لڑنے کا، تو پھر آج آپ ہمیں منع نہ کرنا، روکنا نہیں، دیکھو پھر ہم کرتے کیا ہیں۔ اللہ اکبر، جذبہ، قائد سامنے اور قائد بھی محمد الرسول اللہ، ہر زبان کہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب نے بھی اپنے سینے پر زرہ باندھ لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو بکر چلو آگے، عمر چلو آگے، عثمان تم رک جاؤ، علی تم چلو آگے، بلال تم چلو آگے۔ عثمان کہتے ہیں اللہ کے نبی، جب اللہ نے لڑنے کا حکم دے ہی دیا ہے تو پھر مجھے پیچھے کیوں روک دیا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی رقیہ بیمار ہے نا، تم اس کے پاس رہو، اس کی عیادت کرو، اس کا خیال کرو، جتنا اجر جنگ بدر میں لڑنے والوں کو ملے گا اتنا ہی اجر تمہیں یہاں ملے گا، برابر کا اجر ملے گا تمہیں۔ اللہ کے پیغمبر کہیں چلو
تو چلنا عبادت ہے، کہا رک جاؤ تو رکنا عبادت ہے، پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کرنا عبادت جی۔ اب آئیے عثمان کے ایمان کا وزن کریں، عثمان کے ایمان کا وزن کریں کہ عثمان کا ایمان کتنا وزنی ہے۔ کیوں جی ایمان تولا جاتا ہے؟ بولتے نہیں۔ ایمان تولا جاتا ہے؟ نہیں تولا جاتا، لیکن آج محبوب اپنے ہاتھ سے عثمان کے ایمان کا وزن کر رہے ہیں۔ ترازو میرے پاک پیغمبر کا ہاتھ ہے۔ صلح حدیبیہ پر روک لیا مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو روک دیا، یہ مدینہ طیبہ سے احرام باندھ کے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے لیے، ابو سفیان نے منع کر دیا، خبردار کوئی یہاں نہ آئے، ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ پاک پیغمبر کو جب یہ اطلاع پہنچی، اللہ کے محبوب نے فرمایا ہم لڑنے تو نہیں جا رہے، ہم تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے، ہمارے پاس کون سا ہتھیار ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ہاں بھائی مکے میں کس کو بھیجیں وہ جو وہاں جا کر ان سے بات کرے اور ہم آئیں عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ کسی نے کہا جی حضرت عمر کو بھیج دو۔ بعض صحابہ کرام نے کہا نا 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 نا، عمر کو نہ بھیجنا، عمر کے مکے کے اندر بڑے دشمن ہیں، بہت دشمن ہے عمر کے، اور اگر انہوں نے کوئی بات کی تو عمر نے برداشت نہیں کرنی، تلوار نکال لینی ہے، کسی اور کو بھیج دو۔ کہا پھر عثمان کو بھیجو، عثمان کی مکے کے لوگ بڑی قدر کرتے ہیں اور عثمان کے بڑے احسانات ہیں مکے والوں پر، اس کو بھیج دو۔ میرے پاک پیغمبر انہیں بتا رہے ہیں عثمان جانا تم ابو سفیان سے ملنا، فلاں سے ملنا، فلاں سے ملنا، اور انہیں کہنا کہ ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم تو جائیں گے صرف عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے، لڑنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ اگر اجازت دیں ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ دیں تو آپ واپس آ جانا۔ ہاں اب دیکھنا، ترازو میرے پیغمبر کا ہاتھ ہے اور ایمان عثمان کا ہے۔ چلے گئے، عثمان نے جا کے ابو سفیان جو مکے کا سردار ہے اور میرے پاک پیغمبر کا سسر بھی ہے، ابو سفیان سے بات کی کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اجازت دے دو۔ ابو سفیان کہتے ہیں عثمان یہ بیت اللہ ہے، وہ صفا مروہ ہے، یہ زمزم ہے، یہ حتیم ہے، یہ فلاں ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، تجھے اجازت ہے تو عمرہ کر لے، جی بھر کے تو زمزم پی لے، تیرے آقا محمد کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اور وہاں صحابہ کرام کیا اللہ کے پاک پیغمبر سے عرض کر رہے ہیں، محبوب عثمان کتنا خوش نصیب ہے، عثمان زمزم پی رہا ہوگا، عثمان صفا مروہ دوڑ رہا ہوگا، عثمان طواف کر رہا ہوگا، اور میرے پاک پیغمبر کو کتنا اعتماد ہے عثمان پر۔ کہا نہیں، عثمان میرے بغیر زمزم نہیں پیے گا، عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ عثمان کہنے لگے ابو سفیان اگر میرے پیغمبر کو اجازت نہیں ہے تو پھر میں بھی عمرہ نہیں کروں۔ اور کسی نے افواہ اڑا دی کہ عثمان شہید کر دیے گئے، عثمان شہید کر دیے گئے۔ یہ اطلاع میرے پاک پیغمبر تک پہنچی، حالانکہ عثمان شہید نہیں ہوئے تھے، عثمان شہید
نہیں ہوئے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، افواہ پھیلانے والے نے افواہ پھیلائی کہ عثمان شہید ہو گئے، حالانکہ عثمان شہید نہیں ہوئے تھے۔ تو عالم الغیب ذات اللہ کی ہے، اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر پیغمبر عالم الغیب ہوتا تو کہہ دیتا کہ نہیں نہیں یہ خبر جھوٹی ہے، میرا عثمان زندہ ہے۔ لیکن عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں۔ جب اطلاع پہنچی عثمان شہید ہو گئے، بڑے پریشان ہوئے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے محبوب اب تو ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ محبوب نے فرمایا اچھا جو عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے، میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ پیغمبر نے اپنا ہاتھ نکالا، ہاں جی، جو عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے بیعت کرے۔ محبوب نے اپنا ہاتھ آگے کیا، عثمان زندہ ہیں اور یہاں اطلاع پہنچی عثمان شہید ہو گئے۔ اگر پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو پھر بیعت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاتھ نکالا، توجہ کرنا، پیغمبر کا ہاتھ، سبحان اللہ۔ اگر محبوب یوں ہی اعلان کر دیتے کہ چلو بھائی چلو سارے چلو عثمان کے خون کا بدلہ لیں، چلو سارے، تو سارے صحابہ کرام چلتے یا نہ چلتے؟ جی، قربانی کا اتنا گوشت کھایا آواز ہی نہیں نکلتی، وہ چلتے یا نہ چلتے؟ جی، عثمان کے ایمان کا وزن کیا جا رہا ہے، بیعت کرو میرے ہاتھ پر، جس نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ ابو بکر اٹھے، ہاتھ رکھا۔ بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، یعنی یا مر جائیں گے یا مار دیں گے، جی، یا مر جائیں گے یا بولتے نہیں، بولو تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینے جا رہے ہیں، پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، یا مر جائیں گے یا عثمان تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرے لیے ابو بکر مرنا پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ میرے پاک پیغمبر کا، ابو بکر ہاتھ رکھے، عمر ہاتھ رکھے، بلال ہاتھ رکھے، علی ہاتھ رکھے، طلحہ زبیر ہاتھ رکھے، 1400 صحابہ ہاتھ بیعت کر رہے ہیں، ہاتھوں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، اور سب کے اوپر اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب تیرا ہاتھ نیچے، 1400 صحابہ کا ہاتھ اوپر، اور سب سے اوپر میرا ہاتھ۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے اوپر میرا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ کیا تو جنگ لڑے گا؟ تو عثمان کے خون کا بدلہ لے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، عثمان کا خون کتنا قیمتی، عثمان کا ایمان کتنا وزنی۔ اللہ خود فرما رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں جب عثمان شہید ہوگا، جب عثمان شہید ہوگا محمد آپ بھی نہیں ہوں گے، جب عثمان شہید ہوگا ابو بکر تو بھی نہیں ہوگا،
جب عثمان شہید ہوگا عمر تو بھی نہیں ہوگا، اللہ اکبر، تم میں سے کوئی نہیں ہوگا، میں تو موجود ہوں گا۔ کیوں جی؟ اللہ موجود ہوں گے کہ نہیں؟ میرے پیغمبر تو بھی نہیں ہوگا، ابو بکر بھی نہیں ہوگا، عمر بھی نہیں ہوگا، میں نے تو موجود رہنا ہے، میں تو حی و قیوم ہوں، میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا، میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا۔ اور اللہ بدلہ لیتے ہیں، اللہ بدلہ لیتے ہیں، مجھے کیا، اللہ جیسے چاہیں بدلہ لے لیں، اللہ جیسے چاہے بدلہ لے لیں، عثمان کے دشمنوں سے جس طرح چاہے بدلہ لے لیں، ہمیں اعتراض کیا، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے عثمان کے دشمنوں سے بدلہ لیا، اللہ تو اپنے ماننے والوں کے دشمنوں سے بھی بدلہ لیتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا، کوئی اللہ والا نیک آدمی بزرگ اپنے کپڑے دھو رہا تھا اور کوئی میاں بیوی وہاں سے گزر ہوئے اور اللہ والا اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، کپڑے بھی دھو رہا ہے، ان کپڑوں کے چند چھینٹے اس بیگم کے کپڑوں پر پڑ گئے۔ شوہر نے دیکھا کہ میری بیوی کے کپڑوں پر اس مولوی کے کپڑوں کے پانی کے قطرے پڑ گئے، وہ آیا اور اس نے کھینچ کے بابا جی کے منہ پر تھپڑ مارا، بابا جی تجھے شرم نہیں آتی، دیکھ میری بیوی کے کپڑوں پر چھینٹے پڑ گئے۔ اللہ والے نے تھپڑ کھا کر، اللہ والے نے تھپڑ کھا کر آسمانوں کی طرف منہ کیا، مالک مالک قربان جاؤں تیرے اللہ، میرے منہ پر کس سے تھپڑ لگوایا، تھپڑ کس سے لگوایا، اللہ اکبر۔ آسمان والوں کی طرف دیکھا، رجوع کیا آسمان والے کی طرف، اس نے بھی اپنے بندے کی توہین برداشت نہیں کی، چند قدم چلے، اس کے پیٹ میں درد ہوا، لوٹ پوٹ ہوتا رہا، اللہ اکبر۔ بیوی نے ہاتھ مسلے، پاؤں مسلے، پیٹ کا درد ختم نہ ہوا، بیوی سمجھ گئی یہ اس اللہ والے کی بد دعا لگ گئی ہے، اس بابا جی کی بد دعا لگ گئی ہے، دوڑ کر کے آئی، بابا جی معاف کر دینا، میرے میاں کو تکلیف ہو گئی ہے، بابا جی بد دعا نہ کرنا، اللہ اکبر۔ ایمان والو توجہ کرنا، جو اللہ کا نیک بندہ بزرگ اللہ کا ولی ہوتا ہے، کہتا ہے سر پہ ہاتھ رکھ کر، بیٹی اللہ والے بد دعا نہیں دیا کرتے، اللہ والے بد دعا نہیں دیا کرتے، کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے۔ تیرے کپڑوں پر پانی کے چھینٹے آئے، تیرے شوہر نے برداشت نہ کیا اور اس کے یار کے منہ پر تماچا آیا، میرے یار نے برداشت نہ کیا، اللہ اکبر، نقد بدلہ لے لیا۔ ایمان والو، اللہ عثمان کے دشمنوں سے بدلہ لیتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر عثمان شہید ہوگا، تو بھی نہیں ہوگا، عثمان شہید ہوگا، ابو بکر تو بھی موجود نہیں ہوگا، جب عثمان شہید ہوگا عمر تو بھی موجود نہیں ہوگا، لیکن میں نے تو رہنا ہی رہنا ہے، میں تو موجود ہوں گا، میں عثمان کے دشمنوں سے بدلہ لوں گا، عثمان کے دشمنوں سے بدلہ لوں گا۔ اللہ کیسے لے گا؟ اللہ فرماتا ہے میری مرضی، میں جیسے بدلہ لے لوں، میری مرضی، مردوں سے بدلہ لوں، عورتوں سے بدلہ لوں، آگ کے انگاروں پر چلوا کر بدلہ لوں، تلواریں مروا کر بدلہ لوں، خنجر مروا کر بدلہ لوں، وہ سمجھیں گے ثواب ہو رہا ہے، وہ سمجھیں گے ثواب ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں عثمان کی شہادت کا بدلہ لیا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ عثمان تیرے قربان جائیں تیری عظمت پر، قربان جائیں تیرے ایمان پر، اتنی عظمت کہ تیرا بدلہ اللہ نے بندوں سے نہیں دلوایا، اللہ بدلہ خود لے رہے ہیں۔ اچھا، اللہ کب تک بدلہ لے گا؟ فرمایا جب تک عثمان کا نام زندہ رہے گا، میں عثمان کے دشمنوں سے بدلہ لیتا رہوں گا، ہر سال بدلہ لوں گا، وہ 10 محرم ہو تب بھی بدلہ لوں گا، وہ 7 محرم ہو تب بھی بدلہ لوں گا، وہ 21 رمضان ہو تب بھی بدلہ لوں گا، نقشے بدلتے جائیں گے، بدلہ لیتا جاؤں گا، اور اگر عثمان کے خون کا بدلہ عثمان کے دشمنوں سے نہ لوں تو مجھے رب بھی نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ بدلہ لیتے ہیں،
اللہ بدلہ بولتے نہیں، بدلہ لیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ابو بکر چلو، عمر چلو، علی چلو، بلال چلو، تم چلو، طلحہ زبیر تم بھی چلو، عثمان تو رک جا، یاد ہے نا، رک جا، میری بیٹی رقیہ بیمار ہے نا، بس اس کی تیمارداری کر، جتنا اجر انہیں ملے گا اتنا اجر تجھے ملے گا۔ عثمان آ گئے، رقیہ کے سر کی طرف بیٹھ گئے، اور حضرت رقیہ فرماتی ہیں عثمان جی میرے بابا کی خیریت معلوم کرو۔ سبحان اللہ، بیٹیوں کو ماں باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے، بیٹیاں زیادہ چاہتی ہیں والدین کو۔ جاؤ مدینہ شہر سے باہر جاؤ، اگر بدر کی طرف سے کوئی آتا ہوا نظر آئے تو میرے بابا کی خیریت معلوم کرو۔ ہم سمجھتے تھے کہ شاید بدر کا مقام مدینہ طیبہ سے تھوڑا سا باہر ہوگا، جہاں جنگ بدر ہوئی وہ مدینہ طیبہ سے 90 کلومیٹر دور ہے، 90 کلومیٹر۔ اور جس کنویں کے اندر ابو جہل کو پھینکا گیا، کافروں کو پھینکا گیا، وہ کنواں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، اللہ ہم سب کو دکھائے۔ جہاں جنگ بدر ہوئی، جہاں کافر تھے وہ جگہ بھی، اور جہاں مسلمان تھے وہ جگہ بھی دیکھ کے آیا ہوں، اور جہاں میرے پاک پیغمبر کا خیمہ لگایا گیا تھا، خیمہ، تاریخ بتاتی ہے کہ اونٹوں کے بالوں کا خیمہ تھا، اللہ کے پاک پیغمبر خیمے کے اندر، اور کملی اوڑی ہوئی ہے، صدیق اکبر موجود ہیں، اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اور میرے پاک پیغمبر دعا کر رہے ہیں، اللہ یہ میرے صحابہ، یہ چھوٹے چھوٹے 7 8 سال کے بچے، یہ 70 80 سال کے بوڑھے، یہ جوان، اللہ یہ میرے 13 سال کی کمائی ہے، میرے 13 سال کی کمائی ہے۔ جس طرح ایک مالی اپنا خون پسینہ لگا کے اپنی باغ کو، اپنی نرسری کو سینچتا ہے، پودوں کا خیال کرتا ہے، مالک میں نے بھی اپنا خون پسینہ دے کر ان کی آبیاری کی ہے، ان صحابہ کو سینچا ہے، اللہ ان کو کامیابی عطا فرما۔ ان 313 کو اگر کل 313 کر دیا گیا تو ربا اس دھرتی پر تیرا اور میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہو نا، بلند آواز سے کہا کرو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے لاڈلے پیغمبر دعا کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہیں، آوزاری کر رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر کے کندھے پر کالی کملی اوڑی ہوئی ہے، وہ کملی آہستہ 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 نیچے گر گئی۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں نے وہ چادر اٹھائی اور محبوب کے کندھے پر رکھ دی، اور میں نے کہا اللہ کے لاڈلے پیغمبر بس کرو، اللہ کے محبوب بس کرو، اتنا زیادہ نہ رہو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر اتنا زیادہ نہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا ہی بدر میں آ جائے۔ اللہ اکبر، جنگ بدر ہوئی، بڑا لمبا واقعہ، بدر بھی بدر ہے، سبحان اللہ۔ میں جب وہاں پہنچا میں نے کہا بدر تجھے سلام ہو، تو نے میرے پاک پیغمبر کو دیکھا، اللہ اکبر۔ اے بدر کی پہاڑیوں، اے بدر کی ذرے، اے بدر کی زمین، تجھے سلام، تجھے میرا سلام۔ تو نے میرے پاک پیغمبر کو ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، اللہ اکبر۔ اور وہاں عثمان حضرت رقیہ کے پاس بیٹھے ہوئے، حضرت رقیہ فرماتی ہیں عثمان جاؤ میرے ابا کی خیریت معلوم کرو، میرے ابا کے صحابہ کی خیریت معلوم کرو۔ حضرت عثمان جا کر واپس آ جاتے ہیں، رقیہ کوئی نظر نہیں آیا، اللہ اکبر۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، دوسرا دن، دوسری رات، تیسرا دن،
دن گزرتے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کے سرانے بیٹھے ہوئے، اور حضرت رقیہ نے یوں ہاتھ بلند کر دیے اور دعا کر رہی ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایمان والو، جب آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، آپ بھی یہی کہا کرو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرت رقیہ دعا کر رہی ہیں، اللہ میرے بابا کو اور میرے بابا کے صحابہ کو کامیابیاں عطا فرما، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، رقیہ دعا کر رہی ہیں اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہیں، وہ دعا والے ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے آنے لگے اور رقیہ کی روح پرواز ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت رقیہ فوت ہو گئی۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، وہ مدینہ کے بچے کچے صحابہ مسلمان، ہم نے کفن دفن کا انتظام کیا، جنازہ پڑا، بقیع کے قبرستان میں دفن کر دیا، اور وہاں میرے پاک پیغمبر کامیابیوں کے ساتھ واپس آ گئے۔ نعرہ تکبیر بلند ہو گیا، اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر کے استقبال کے لیے مدینہ کے مرد عورتیں جمع ہو گئے، سارے آ گئے استقبال کے لیے، اور اللہ کے پاک پیغمبر اونٹنی پر سوار اور رسی بلال نے پکڑی ہوئی، اور میرے پاک پیغمبر دائیں طرف سے بائیں طرف تک، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، ایک طرف سے دوسری طرف تک، ایک ایک کا چہرہ دیکھتے ہیں، ایک ایک کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، بتاؤ کیا کسی نے میری رقیہ کو نہیں بتایا کہ تیرا ابا محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں؟ کیا کسی نے میرے عثمان کو نہیں بتایا؟ ایمان والو، اگر خوشی کے بعد، توجہ کرنا، اگر خوشی کے بعد کوئی غمی آ جائے تو خوشی کا عملیہ میٹ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی دکھ اور مصیبت کے بعد خوشی آ جائے تو بندہ اپنے دکھوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بیٹیوں کا دکھ اولاد کو، بیٹیوں کا دکھ ماں باپ کو قبرستان میں پہنچا دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، بتاؤ میری بیٹی رقیہ کو کسی نے نہیں بتایا، میرے عثمان کو کسی نے نہیں بتایا، سب خاموش، کون بتائے؟ اللہ اکبر۔ کون بتائے؟ کون پیغمبر سے کہے رقیہ فوت ہو گئی؟ ایک آگے بڑھ کر صحابی عرض کرتا، اللہ کے محبوب، میں بتاؤں رقیہ کہاں ہے؟ میں بتاؤں عثمان کہاں ہے؟ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، ہاں بتاؤ، میری رقیہ کو لگتا ہے کسی نے اطلاع نہیں دی، میرے عثمان کو کسی نے نہیں بتایا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی عرض کرتا ہے، اللہ کے محبوب، رقیہ بہت دور چلی گئی ہے، منو مٹی کے نیچے چلی گئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر، ہم ابھی ابھی جنت البقیع کے قبرستان سے آ رہے ہیں، رقیہ فوت ہو گئی ہے قبرستان میں۔ اللہ اکبر۔ عثمان قبرستان میں موجود، میرے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں چم چم آنسو برس پڑے۔ اللہ اکبر۔ وہ خوشی غمی میں بدل گئی۔ میرے پاک پیغمبر فرمانے لگے، دلونی علی قبرہا، دلونی علی قبرہا، مجھے میری بیٹی رقیہ کی قبر پر لے چلو۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر کی آنکھیں چھم چھم برس پڑی، اور رقیہ کی قبر پر جا کر میرے پاک پیغمبر دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہا ورحمہا وعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر روئے جا رہے ہیں، زارو قطار روئے جا رہے ہیں، اور یہاں عثمان کی رو رو کر آنکھیں سوج گئی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، عثمان نہ رو، صبر کرو عثمان، صبر کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان فرماتے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر، کوئی بات نہیں، صبر کے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ رونا تو اس بات کا ہے کہ جب میں مدینہ کی گلیوں سے گزرتا تھا، لوگ مجھے کہتے تھے، وہ عثمان نبی جی کا داماد جا رہا ہے، اب اس طرح کوئی نہیں کہے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، عثمان کوئی بات نہیں، میری بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے، میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا۔
اللہ اکبر، تیرے ساتھ کر دوں گا۔ ایمان والو، میرے پاک پیغمبر نے جس کو 2 بیٹیاں دی، اس عثمان کے ایمان کا کون جانے۔ اللہ اکبر، ہے کوئی وزن اس کے عثمان کا؟ اور میرے پاک پیغمبر نے کوئی بات، کوئی رشتہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے کیا۔ اللہ اکبر۔ اور آج لوگ حضرت عثمان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سورج کی طرف منہ کر کے تھوکے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی شخص سورج کی طرف منہ کر کے تھوکے تو کیا اس کا تھوک سورج پر چلا جائے گا؟ جی، واپس اسی کے منہ پر آئے گا جسے رب نے سلام کہا ہو، رب نے پیغمبر کی زبان سے بار بار جنت کی بشارت دلائی ہو۔ تیرے بھونکنے سے کیا بنتا ہے؟ عثمان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، عثمان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ عثمان، سبحان اللہ، عثمان میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کہونا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور آیا نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو مدینہ طیبہ میں قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑا، لوگ پریشان، اناج نہیں ہے، فاقے، مدینہ طیبہ گرد و نواح کا علاقہ قحط پڑ گیا، لوگ بڑے پریشان، مدینہ کے تاجر بڑے پریشان، مدینہ کی منڈی خالی ہو گئی، کیا کیا جائے؟ دن گزرنے لگے تو ایک طرف سے مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی، لوگ شہر سے باہر آ گئے۔ اس وقت مدینہ کی آبادی بہت کم تھی، باہر آ گئے، دیکھا 1200 اونٹ اناج کے ساتھ لدے ہوئے، لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھنے لگے، یہ اتنا مال کس کا ہے؟ آئے 1200 اونٹ اناج کے ساتھ لدے ہوئے، یہ عثمان کے گودام میں اتار دو، یہ عثمان کا مال ہے۔ رات گزر گئی، صبح منڈی کے تاجر آ گئے، ہاں جی عثمان یہ مال ہمیں بیچ دو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کیا دو گے؟ کہا فی من کے اوپر ہم 2 روپے آپ کو دیں گے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں نہیں، مجھے تو اس سے بہت زیادہ مل رہا ہے۔ اچھا 4 روپے دیں گے من کے حساب سے، جتنے کا آیا اس سے 4 روپے منافع لے لینا۔ کہا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، 6 روپے، 8 روپے، 10 روپے۔ کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہنے لگے کون ہے؟ مدینہ کے تاجر ہم، منڈی کے مالک ہم، ایسا کون سا آ گیا جو اس سے بھی تجھے زیادہ دے؟ کہا تم تو ابھی آئے ہو سودا کرنے، میں تو پہلے سودا کر چکا ہوں، میں سودا پہلے کر چکا ہوں، تم تو ابھی آئے ہو نا، میں نے تو پہلے سودا کر دیا۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی امیر المومنین یہ میرا اناج، یہ 1200 اونٹ اناج کے ساتھ لدے ہوئے مدینہ کے غرباء میں تقسیم کر دو، کوئی پائی پیسہ نہیں، سب تقسیم کر دو۔ تقسیم ہو گئے، رات ہوئی، خواب دیکھا، کس نے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواب دیکھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر تیز تیز قدموں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نانا جی آپ تو اتنا تیز کبھی چلتے نہیں، خیریت تو ہے؟ میرے محبوب مکہ میں، مدینہ میں کیسے چلتے تھے؟ جس طرح کوئی شخص پہاڑی سے نیچے اترتا ہو، یا جس طرح کوئی شخص
اپنی گمشدہ چیز کو تلاش کر رہا ہو. یوں چلتے تھے.